شرمناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اس کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ بھی غصے سے لال پیلے ہو جائیں۔ دوستو، سعودی عرب نے جمعے کے روز پہلی دفعہ خواتین کا جو سوئمنگ سوٹ کا پہلا فیشن شو منعقد کیا ہے۔ نیچے مسجد ہوگی اور اوپر نائٹ کلب بنا ہوگا، اس طرح کی چیزیں سعودی عرب میں تو کھلے عام ہو رہی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ذرا سنیے گا کہ یہ جو ہمارے ولی عہد ہیں جی شہزادہ محمد بن سلمان، وہ اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ پہلی دفعہ ہمارا کوئی بھائی بندو ہے جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ڈنڈا ہے کہ سارے مومنین اس کا نام لیتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہیں، اسپیشلی ہمارے جو لنڈے کے مومنین ہیں پاکستان کے۔ آج سے 10 سال پہلے چلا جائیں تو خواتین جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کو اپنے جسم کو جو ہے وہ کور کرنا ہوتا تھا اور عبایا پہننا ضروری تھا۔ اب کی سچویشن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عبایا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سمپلی اگر پہننا چاہیں تو پہنیں، ورنہ آپ جو دل کرتا ہے وہ پہنیں۔ اور پاکستان کے جو مولوی ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ راجے روجے ساحل الدین وغیرہ، یہ کوئی ٹھاپو کوئی بھی نہیں بولتا، کیوں؟ عمرہ حج کرنے ادھر ہی جانا ہوتا ہے۔ Welcome back to Pro News. Saudi Arabia held its first fashion show with swimsuit models on Friday. A bold move in a country where less than 10 years ago, women had to wear full-body abayas. The poolside show featured designs by Moroccan designer Yasmina Kanzai, mainly showcasing one-piece swimsuits. This country is very conservative, but we wanted to show elegant swimsuits that represent the Arab world, Kanzai told the media. The show was on the second day of the first ever Red Sea Fashion Week at the St. Regis Red Sea Resort located off Saudi Arabia's western coast. The resort is a part of a Red Sea Global, a major project in Saudi Arabia's Vision 2030 plan led by Crown Prince Mohammed bin Salman. Prince Mohammed, who became the heir to the throne in 2017, was introduced many social reforms to change Saudi Arabia's strict image, which was influenced by Wahhabism, a strict form of Islam. These changes include reducing the power of the religious police, reopening cinemas, and holding mixed-gender music festivals. Some strict Muslims and religious leaders are unhappy with these changes, but they are afraid to speak against Prince Mohammed bin Salman because they need to travel to Saudi Arabia for Hajj. They remember the case of Lal Topi, who was beaten and jailed for 6 years in Saudi Arabia. پہلی دفعہ ہمارا کوئی بھائی بندو ہے جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ڈنڈا ہے کہ سارے مومنین اس کا نام لیتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہیں، اسپیشلی ہمارے جو لنڈے کے مومنین ہیں پاکستان کے۔ اس وقت ایم بی ایس نے جس طرح بہت سارے ایسے اقدام لیے جس میں جو ٹریڈیشنل ویو آف اسلام ہے اس کی تو اس نے دھجیاں اڑا دی، جو کہ بڑا اچھا، تو لگتا ہے یہی ہے کہ ہمارا ہی بھائی بندو ہے۔ تو ایم بی ایس جہاں پہ اتنی حرکتیں کرتے چلے آ رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک اور حرکت کر دیا، اور جو ہمارے مومنین ہیں وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ سعودی عرب نے جمعے کے روز پہلی دفعہ، جمعہ جو ہے فرائیڈے از نارملی نون ایز اے ویری سیکرڈ ڈے ان مسلم ورلڈ، اور اس دن جو ہے انہوں نے خواتین کا جو سوئمنگ سوٹ کا پہلا فیشن شو منعقد کیا ہے، اسٹیبلش ہوا ہے پہلا فیشن شو۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب جو ہے وہ بہت زیادہ ایک پروگریسو لائن لینتھ اس نے اڈاپٹ کی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک وقت یہ تھا کہ آج سے 10 سال پہلے چلا جائیں تو خواتین جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کو اپنے جسم کو جو ہے وہ کور کرنا ہوتا تھا اور عبایا پہننا ضروری تھا۔ اب کی سچویشن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عبایا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سمپلی اگر پہننا چاہیں تو پہنیں، ورنہ آپ جو دل کرتا ہے وہ پہنیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو سعودی عرب کے اندر یہ جو روایت آ رہی ہے، بیسیکلی سعودیز آر کمپلیٹلی چینجنگ۔ وہ جو ویژن 2030 ہے شیخ محمد بن سلمان کا، وہ اصل میں فالو کر رہا ہے سعودی عرب بالکل دبئی طرز کو، کیونکہ دبئی میں اگر آپ جاتے ہیں اور اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو ایک سائڈ پہ جائے نماز ملے گا، اور دوسری طرف اگر آپ کو شراب پینی ہے تو آپ کو وہ سہولت بھی میسر ہوگی۔ ایک طرف اوپر مسجد، نیچے مسجد ہوگی اور اوپر نائٹ کلب بنا ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں سعودی عرب میں تو کھلے عام ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے کافی لوگوں نے سعودی عرب میں کافی زیادہ انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں۔ ایسے میں سعودی عرب جو کہ ہمارے مذہب کا عکاس ہے، جو کہ پوری دنیا کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں پر تمام دنیا کے مسلمان آتے ہیں، وہاں پر سعودی عرب کا ایسی حرکات و سکنات کی اجازت دینا کہ جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ جب سے ہمارا مذہب جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے، مارز وجود میں تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ظاہری طور پہ ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین پہ پیدا ہوئے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں بتایا اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، یعنی کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جو پیغمبر بھیجے تھے وہ اسی لیے بھیجے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں اب وہ حرکات و سکنات ہو رہی ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد انسان کی روح بھی کام جاتی ہے کہ جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو وہاں پہ ملک ہے وہ کیا حرکات و سکنات کر رہا ہے۔
اب جناب وہاں پر سعودی عرب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کافی عرصے سے بالی ووڈ کی ایکٹریسز کو بلایا جا رہا تھا، اور پچھلے دنوں میں یہ کرینہ کپور سمیت بہت سارے بالی ووڈ کے ایکٹرز نے وہاں پر شرکت کی اور نیم برہنہ ڈریسز وہاں پر پہنے. اور اب سعودی عرب میں پہلا سوئمنگ سوٹ فیشن شو ہوا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد تو لوگ بہت زیادہ سیخ پا ہو گئے ہیں. جہاں پہ ایم بی ایس نے اتنے اقدام لیے ہیں، جہاں پہ اس نے تن کے رکھا ہوا ہے، جتنے ہمارے مومنین ہیں، مولوی حضرات ہیں، اور پاکستان کے جو مولوی ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ راجے روجے، ساحل الدین وغیرہ، یہ کوئی ٹھپچ کوئی بھی نہیں بولتا. کیوں؟ عمرہ حج کرنے ادھر ہی جانا. اور میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، ایک خط جانا ہے جو ان کا ہائی کمیشن یا ایمبیسی ہے اسلام آباد میں کہ بھائی یہ بندہ، نیچے سب ٹائٹلز ہوں گے، اس نے یہ کچھ کیا ہے. وہ جیسے بیچارہ جدے میں یا ریاض میں لینڈ کرے گا، ادھر آؤ نا ذرا، وہ بڑے ظالم ہے، بہت پٹائی کرتے ہیں. زاہد حامد لال ٹوپی کی ٹوپی لال تھی، سب کچھ لال کر دیا انہوں نے. تو یہ بولتے نہیں ہیں ایم بی ایس کے خلاف. ڈیزائنرز کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ایسے خوبصورت سوئمنگ سوٹ دکھانے کی کوشش کی ہے جو عرب دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں تو وہ آدھ ننگے ڈریسز ہیں، اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس ڈیزائنر کو جس نے یہ بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جب یہاں پر آئے تو ہمیں یہ ادراک تھا کہ سعودی عرب میں سوئمنگ سوٹس کا فیشن شو ایک تاریخی لمحہ ہوگا. ظاہری بات ہے ان کے لیے تو تاریخی لمحہ ہوگا. انہوں نے کہا کیونکہ اس طرح کی تقریب یہاں پر پہلی بار منعقد ہوئی ہے، اور اس میں شامل ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے سعودی عرب کی عورتوں کو اور وہاں مراکش کی عورتوں کو آدھ ننگا کر کے سعودی عرب میں کھڑا کر دیا ہے. یہ ایک ریزورٹ تھا، وہاں پر اس کو منعقد کیا گیا. اب اس سے بھی زیادہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ذرا سنیے گا کہ یہ جو ہمارے ولی عہد ہیں جی شہزادہ محمد بن سلمان، وہ اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں. وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، وہ اوپننس کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک انکلوسیو سیٹ اپ لینے کی ضرورت ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈریسز ہیں ڈو دے ریپرزینٹ دی عرب ورلڈ؟ اب مسلمانوں کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. جنگ یہ شروع ہو گئی ہے، دو قسم کی جنگیں ہیں. ایک جنگ تو یہ ہے جو سعودی عرب کی جنگ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یو اے ای آگے نکل گیا، قطر آگے نکل گیا، باقی سارے ملک میرے سے آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا ہوں. میں اسلام کا کسٹوڈین بنا اور میری شکل جو ہے وہ ایک دقیانوسی، رائٹ ونگ، ٹریڈیشنل، کنزرویٹو، پرو ریلیجن ایک میرا بن گیا ہے. اور دنیا جو ہے وہ پیسہ تو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں ہے. اور اگر میں انٹرٹینمنٹ یہاں پہ نہ لے کے آیا، جس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ رونالڈو کی سعودی کلب میں لے آئے ہیں، پیسے دے رہے ہیں بہت زیادہ، کہہ رہے ہیں کہیں طریقے سے ہمارا امیج بدلے. اور یہ جو ہمیں وہ جو ایک کہا جاتا تھا کہ جی دیز آر بیڈوینز اینڈ دے ہیو بین لیونگ آن کیملز اینڈ سو اینڈ سو، یہ اس سے ذرا باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ جو چیز ہے بیسیکلی محمد بن سلمان بدل رہے ہیں. مسلمانوں کو اب ٹینشن ہے. وہ کیا ٹینشن ہے؟ ان کو یہ ٹینشن ہے کہ بھائی جان ایک طرف جاتے ہیں مکہ، دوسری طرف جاتے ہیں مدینہ، ہماری ہولی پلیسز ہیں، وہاں پہ تو جا ہی نہیں سکتے کوئی دوسرے لوگ. ایون کہ جو سمرتی ایرانی کو مدینہ لے کے جایا گیا، دیٹ واز سم تھنگ، بڑا شور مچ گیا. ایون کہ جو پاکستان کے مولوی تھے وہ بھی پریشان ہو گئے. پاکستان ایک دقیانوسی ایک سوسائٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. محمد بن سلمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر وہاں پہ جاتے ہیں، یہ لوگ سارے جو آئیں گے، تو میں ان کو مکہ اور مدینہ دکھاؤں گا. میں کیوں نہ نیوم سٹی دکھاؤں ان کو؟ میں کیوں نہ بتاؤں کہ ویژن 2030 کیا ہے؟ میں کیوں نہ بتاؤں کہ سوسائٹی تبدیل ہو گئی ہے؟ دیر آر سوشل اینڈ اکنامک ریفارمز ان دا کنٹری. جنہوں نے حج بھی کرنا نا، ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ کہیں پہ ایم بی ایس کو پیلنا مت. ہیرو بننے کے لیے کہہ دیتے تھے نا، میں نہیں ڈرتا کسی سے، اور تیری تو وہ حرکت نہ کہیں غلطی سے کر بیٹھنا، کیونکہ اگر وہ غلطی کر دی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اب بڑا ایڈوانس ہو گیا سسٹم. اب جہاں کا بھی آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں، گورے تو خیر کچھ نہیں کہتے، گوروں کو اگر آپ نے پیل بھی دیا وہ کچھ نہیں کہتے بےچارے، تو شریف لوگ ہیں. لیکن اگر آپ نے ایم بی ایس کے بارے میں کچھ لکھا ہو فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کہ یہ کافر ہے، دیکھو اس نے اسلام کی دھجیاں اڑا دی، یہ وہ فلانا ٹینگنا ٹماکا، وہ آپ کریں گے. وہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں نا، وہ سارا اب اے آئی کے سافٹ ویئر ایسے آ گئے ہیں کہ آپ ڈالتے ہیں، وہ پوری انفارمیشن میں ان کی نکل آتی ہے کہ کیا کیا کچھ سرچ کرنا کون سا مشکل کام ہے، تو سرچ وغیرہ ہو جاتی ہے. ان کے پاس اسپیشل ٹولز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آ جانا، شیدے بھٹ نے جوش میں آ کے ایم بی ایس کو پیل دیا. وہ فیس بک پوسٹ ہوگی، وہاں پہ جدے میں ادھر آئے نا ذرا، یہ آپ نے لکھا ہے ادھر. اچھا تو ساری ہیرو پنا جو بنا ہوتا ہے نا ابھی دنیا کو دکھانے کے لیے، موسٹلی یہ شو مارنی ہوتی ہے کہ میں نہیں ڈرتا کسی سے. دیکھو جو بڑے بڑے ہمارے لیڈرانز ہیں وہ کچھ
भी नहीं बोल रहे एमबीएस के, तो उन्होंने नहीं जाना बेचारों ने बाहर। चलो लीडर तो फिर कहेंगे तो उससे मुल्क का खतरा हो जाएगा, आपको वो जो डॉलर भीख में देते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। अगर राजे रूजे ने बोल दिया, साहिल अदीम वगैरह ने बोल दिया तो रगड़े जाएंगे, कभी वहां पे हाजी करने भी नहीं जा सकते, अल्लाह मियां कोई भी नहीं आएंगे ऊपर से बचाने। तो फिर ये जो छोटे जो नीचे के लोग होते हैं ना, जो ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, वो हीरो बनते हैं। तो जब वहां पे उतरोगे ना, वहां पे उनको दिखाना ये क्या है, तब इन्होंने कहा मैंने तो नहीं कहा, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। और ताड़े वास्ते किसी ने आना भी नहीं है। वो लाल टोपी के लिए तो फिर पाक फौज ने रिक्वेस्ट उनसे की, तो कहीं जाकर वो 6 महीने बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया जेल की काल कोठरी में। आम बंदों को नहीं वो छोड़ते, आम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के सरतन से जुदा हुए क्राइम्स के ऊपर सऊदी अरब में। तो इस तरह के बोलो बोलो बोलो, मैं गैरत दिलाना, बोलो ए राजे, ओ साहिल अदीम, बोलो ट्विटर पे जाके एमबीएस को टैग करके कहो कि ये क्या कर रहे हो, अगर तुमने यही काम करने हैं तो कम से कम ला इलाहा तो हटा दो। नहीं नहीं बोलेंगे, बोल नहीं सकते। तो बहरहाल एमबीएस जो है हमारा अच्छे कम कर रहा है, और कदम बढ़ाओ एमबीएस, हम तुम्हारे साथ हैं। मोमिनीन्स हम पे धौंस जमाते थे अपने मुल्कों में, अब मोमिनीन्स के ऊपर धौंस जम रही है। मैं जैसे बता रहा हूँ, किसी में बोलने की MBS, we are with you, MBS. We are very proud of you. We all for you, Your Highness.